دنیا میں اس کو مارا ہے، اب میرے سامنے اس کو مارا، کہ اتنا بڑا عدل اور انصاف والا دن ہے۔ اور میرے آقا کے مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس وقت جب میرے آقا نے فرمایا، جب اللہ رب العالمین فرمائے گا اب میرے بندے کے جو ہے نا نام عمل تولو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ قرآن کہتا ہے میزان برحق ہے، اللہ فرماتا ہے ہم خود میزان رکھیں گے اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی اس کے عمل کو تولا جائے گا، اگر ذرہ برابر بھی گناہ کیا اس کو بھی تولا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کا صلہ اور بدلہ ضرور عطا کریں گے۔ اب جب عمل تولے جا رہے ہیں تو اس وقت قرآن نے دو کیٹیگری بتائی ہیں، دو گروہ کے لوگوں کو بتایا، فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن لوگوں کے نامہ اعمال نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تو کامیاب ہو گئے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، فرمایا جن کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، دنیا میں رہ کر انہوں نے بظاہر تو دوسروں کو نقصان کرتے رہے، حق مارتے رہے، خیانت کرتے رہے، غیبت کرتے رہے، حق مطلب کرتے رہے، رشتے توڑتے رہے، دلوں میں کینہ، بغض، حسد ایسی چیزیں رکھتے رہے، اور جب بات کرتے تو ایسا لگتا جیسے زہر اگل رہا ہو، حالانکہ ایسا نہیں۔ فرمایا یہ سارا کچھ تولا جائے گا، حالانکہ وہ سمجھتا تھا میں رشتے توڑ رہا ہوں، میں لوگوں کا نقصان کر رہا ہوں، رب فرماتا نہیں، اپنے آپ کو ظلم کر رہا تھا۔ بما قانوا بآیاتنا یظلمون، فرمایا وہ ہماری آیات کو جھٹلاتا رہا، نشانیوں کو جھٹلاتا رہا، فرمایا وعظ و نصیحت بھی ہوتی رہی، پھر بھی وقت بکتا رہا، جھوٹ بکتا رہا، غیبت کرتا رہا، کینہ کرتا رہا، دشمنیاں رکھتا رہا، بہنوں کا حق کھاتا رہا، ظلم و ستم کرتا رہا، ہمسایوں کو ستا رہا۔ اللہ فرماتا ہے جس کا پلڑا نامہ اعمال کا ہلکا ہو گیا، فرمایا وہ برباد ہو گیا، اس نے کسی اور کا نقصان نہیں کیا، اپنی ذات کا خود نقصان کر بیٹھا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، ذرا سماعت کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا بندہ لایا جائے گا جو جسمانی لحاظ سے بڑا طاقتور، اور اس کی باڈی، اس کا جسم بڑا موٹا تازہ ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے اعمال صالح مچھر کے پر کے برابر بھی اس کے پاس نیکی نہیں ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسا بندہ لایا جائے گا جس کا جسم اتنا ہیوی ہے، موٹا تازہ پہلوان ہے، لیکن جب اس کے اعمال تولے جائیں گے، میرے آقا نے فرمایا اس کی نیکیوں کا پلڑے کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی نیکی نہیں ہوگی۔ اب مچھر کتنا ہے اور مچھر کا پر کتنا ہے؟ کیا اس نے دنیا میں نیکیاں نہیں کی ہیں؟ اور ساتھ ساتھ ظلم زیادہ کرتا رہا، زیادتیاں زیادہ کرتا رہا ہے، لوگوں کو ستاتا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا رہا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو زبان ہے نا، یہ ہڈی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن یہ ہڈیاں توڑواتی ہیں۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے 32 تالے لگائے دانتوں کے، 32 تالوں کے بعد پھر 2 اور دروازے بھی لگائے ہونٹوں کے۔ فرمایا یہ وہ زبان ہے، جب یہ استعمال ہو جائے خیر کے کام میں تو رشتوں کو جوڑ دیتی ہے، اگر اس سے ایسا لفظ نکلے خون خرابہ بھی یہ زبان کرا سکتی ہے، اور خون خرابے کو یہ صلح کی صورت میں تبدیل بھی یہی زبان کر سکتی ہے۔ اور میرے آقا نے ایسے تو نہیں فرمایا، فرمایا جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، جو میرا امتی 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، اللہ کا حبیب اسے جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہے۔ جو انسان، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگی سوا خیر کے، سوا جائز اور حلال چیز کام کے، ایک زبان ہے، دوسرا شرمگاہ ہے، ایک زبان ہے، اور ایسی ایسی زبانیں ہیں، میں نے دیکھا ہے لوگ ایسے لفظ اور ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں دوسروں کے خلاف، اتنا زہر اگلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید اس کو خبر ہی نہیں،
بندے کو تو خبر نہیں، مالک کو تو خبر ہے نا. یہ تیرا بولا ہوا لفظ، یہ تیرا بولا ہوا جملہ تجھے پتا ہے کتنے لوگوں کے دل چیرتا گیا ہے، اور تجھے پتا ہے یہ تیرا بولا ہوا لفظ تیری نیند کے اندر سوراخ کر دے گا. یہ تیرا بولا ہوا لفظ، یہ بولے ہوئی آداب تجھے پتا ہے تیرے خاندان کو اجاڑ کے رکھ دے گا. تجھے پتا ہے یہ تیری زبان سے نکلا ہوا لفظ یہ اتنا لوگوں کا نقصان کرے گا، تجھے خبر نہیں. حالانکہ تو سمجھتا میں لوگوں کا نقصان کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، وہ لوگوں کا نہیں، اپنی ذات کا خود نقصان کر رہا ہے. تو اس لیے آخرت کا مرنا بڑا کھٹن ہے، بڑا مشکل مرنا ہے. میرے آقا نے جب بھی قیامت کی بات کی، آخرت کی بات کی، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کے مبارک چشمان سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور لگتا تھا کہ ابھی قیامت برپا ہو جائے گی. کہ نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس قیامت کا منظر بیان کرتے، اور آپ کو پتہ ہے بڑا کھٹن مرنا ہے. یہاں تو 50-60 سال کی زندگی ہے، 15-20-25 سال تو غفلت میں گیا، 50 سال کے بعد بڑھاپے بیماری میں پریشانیوں میں گئے، 15 سے 20 سال ٹوٹل زندگی ہے، ٹھیک ہے نا. اور قیامت کا ایک دن جو ہے نا وہ 50,000 سال کا دن ہے. اب اس کا بھی مقابلہ کریں، اس کا بھی مقابلہ کریں. سورج سوا نیزے پر ہے، افراتفری ہے، سارے رشتے ٹوٹ گئے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ رب العالمین سورۃ مومنون میں فرمایا جب سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، پھر خاندان پوچھے نہیں جائیں گے، پھر رشتے نہیں پوچھے جائیں گے، پھر ہر ایک کو نفسا نفسی ہوگی. یوم یفر المرء من ابیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قرآن کہتا ہے باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگ جائے گی، اولاد ماں باپ کو دیکھ کر بھاگ جائے گی. ہر ایک کو اپنے اپنے پڑی ہوگی. اس دن اگر کسی نے کام آنا ہے وہ رسول اللہ کی ذات اقدس نے کام آنا ہے، یا بندے کے اپنے نیک اعمال نے کام آنا ہے. تو اس لیے مسلمانوں یہ دنیا غفلت کی جگہ نہیں ہے، یہاں بیدار ہونے کی جگہ ہے. اور جس بندے کو پتا ہونا میرا حساب کڑا ہونا ہے، میرا امتحان کڑا ہونا ہے، میرا پیپر مشکل ہے، وہ رات کو سوئے نہیں، مصلے کے پیٹھ پہ کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اور جس بندے کو ستایا ہے، جس پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، حق تلف کیا ہے، غیبت کی ہے کسی کے بارے میں، تو اس سے معافی مانگنی چاہیے، تاکہ اس دن پھر اپنی نیکیاں اس کے پلڑے میں نہ چلی جائیں اور اس کے گناہ اپنے کھاتے میں نہ آ جائیں. تو اس لیے یہ مرحلہ بہت کٹھن ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے کہ قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہے. اور ہر بندے میرے سمیت ہر ایک کو کبھی بھی کوشش کرے کہ اس زبان کا کنٹرول رکھے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. جو منہ میں آئے نکال نہیں دینا چاہیے، جو کچھ منہ میں آیا وہ نکال نہیں دینا چاہیے. ہم تو یہ سمجھتے شاید میں نے ایک لفظ بولا ہے، تجھے نہیں پتا کہ دوسرے پر کتنا مشکل گزری ہے تیرے ایک لفظ سے، یا اس کے دل سے کتنی تیرے خلاف بد دعائیں نکلی ہیں. اور لوگ تو کہہ دیتے ہیں جو منہ میں آئے نکال دیا، ایسا نہیں ہے. اور آقا علیہ السلام نے اسی لیے تو فرمایا زبان کو کنٹرول رکھو، زبان کو کنٹرول میں رکھیں. انسان کے لفظوں سے، انسان کے بولے ہوئے لفظ ایسے ہوں، بندہ مر بھی جائے تو لوگ کہیں کہ ایسا بندہ تھا جب یہ گفتگو کرتا تھا تو لوگوں سے پیار بانٹتا تھا، محبتیں بانٹتا تھا، لوگوں میں الفتیں بانٹتا تھا. اور ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد کہیں یار یہ تو بندہ شیطان آدمی تھا، یہ تو فتنہ پرور تھا، یہ ہر کام میں ٹانگ اڑاتا تھا. انسان کی زبان جو ہے نا یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. انسان کو تاج پر بھی سر پہ پہنا سکتی ہے، انسان کو جوتے بھی مروا سکتی ہے. یہ انسان کے اندر اور اپنے بس کی بات ہے کہ آپ کو مجھے اللہ ایسی زبان عطا کرے، ہماری زبان سے خیر کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے طفیل زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے علاقے میں مسجد ہے، اللہ نے یہ شرف بھی بخشا ہے کہ اس کی اینٹ میں